بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قربانی کا یہ مسئلہ بتائیں گے کہ ایک شخص قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتا بلکہ اس کی قیمت اور اس کا دام خیرات کیا کرتا ہے، تو کیا اس کے خیرات کر دینے سے اس کی واجب قربانی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یہ شخص گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل میں لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے قربانی سے بڑھ کر ایک بڑا ثواب کا کام کر لیا ہے کہ کسی غریب محتاج مسکین کا بھلا کر دیا، اس کی کھوئی جان گئی جان واپس لوٹ آئی، وہ دل سے دعائیں دے گا، ہماری تقدیر سنور جائے گی۔ تو قربانی کے دنوں میں ایسا عمل کرنے والے کے بارے میں اور ایسا خیال رکھنے والے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس سوال کا سادہ سا جواب احکام قربانی میں جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں کہ خود اس کی قیمت ادا کر دینے سے اس کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے یعنی قربانی نہ کر کے خیرات کیا ہے تو وہ گنہگار بھی ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی رائے سے اپنی عقل سے شریعت کے حکم کو بدلا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی پروردگار کی نماز پڑھیے اور اس کے نام کی قربانی کیجیے۔ اور یہ شخص اس کہے کا الٹا کرتا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ارشاد فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تم جی کھول کر خوشی خوشی بے شمار بے حساب ثواب کے لالچ میں قربانی کیا کرو کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر فرضوں کے بعد آدمی کا کوئی عمل نہیں ہے، قربانی سے افضل اور قربانی سے بڑا کوئی کام ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قربانی جہنم سے بچاؤ کا بڑا ذریعہ ہے، اس سے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور یہ شخص آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کر رہا ہے کہ آقا تو بتلائے کہ بڑا کام ہے، ثواب کا کام ہے، فائدے کا کام ہے، اور یہ اس کے الٹا کر رہا ہے، تو گنہگار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں تک بات بالکل صاف ہو گئی۔ اب سنیے قربانی نہ کر کے دام خیرات کرنے کا نقصان۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت سناتے ہیں جس سے نقصان خوب صاف جھلکتا ہے کہ ایک شخص تھے، وہ قربانی کے دنوں میں ہمیشہ جانور ذبح نہ کرتے تھے بلکہ اس کی قیمت اور اس کا دام خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میدان قیامت برپا ہے، لوگوں کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں، پل صراط قائم ہے اور پل صراط کے دوسرے کنارے پر جنت ہے، لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر پل صراط کو طے کرتے ہیں، پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ شخص بڑا پریشان ہے، بڑا حیران ہے کہ میرے پاس سواری نہیں، میں کیسے گزروں، میں جنت میں کیسے داخل ہوں؟ نہ میرے پاس سواری ہے نہ میرے پاس کوئی اس کا اور حیلہ ہے۔ وہ شخص یہ بھی سوچ رہا تھا
یہ سواری کہاں سے آتی ہے؟ اچانک غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ سواریاں ان لوگوں کی ہیں کہ جس نے دنیا میں اپنے لیے تیار کی تھی، یعنی یہ سواری قربانی کا جانور ہے جس نے دنیا میں قربانی کی، آج اس کو سواری مل رہی ہے اور تم دنیا میں قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے تم سواری سے محروم ہو۔ اب تم سمجھو کیسے پل صراط پار کرنا ہے، گھسیٹتے ہوئے، لوٹتے ہوئے، منہ کے بل۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ بہت متاثر ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور قربانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی خواب اتنا ڈراونا، اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ اس کا اندر سے پسینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے، وہ سارے اعضاء سے جان لگانے کی، بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ مردے کی طرح بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، اس کے سارے اعضاء کام کرنے سے بالکل فالج میں ہوتا ہے، ناکارہ ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں خواب میں اتنا پریشان ہوں، اگر حقیقت حال میں یہ پریشانی قیامت میں آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں دنیا سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا، اللہ کی رضا سے بھی گیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی گیا۔ اس لیے اس نے توبہ کر لی اور قربانی کرنا شروع کر دیا۔ اور قربانی کا یہ نتیجہ تو حدیث پاک کے اندر بھی صراحت سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جانور کو، یعنی قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر طاقتور کیا کرو کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہوگی۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو ناکارہ، بے فائدہ، پھالتو نہ سمجھیں، بلکہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، ہم کرنے والے بنیں گے، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ اللہ ہم سب کو پورے جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ قربانی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔